اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 سورۃ بقرہ آیت 61 صفحہ 8 اشارہ سی۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے QC2 سے مصحف سے پڑھنا شروع کیا تو سورۃ فاتحہ کے بعد ہم نے سورۃ بقرہ پڑھی اور ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے تھے، جو 4 صفحات میں متقین، کافرین، منافقین اور کو جو ہدایت اور ان کا آگے کیا رسپانس تھا وہ بیان ہوا، پھر قرآن کا بیان ہوا، اور 5ویں صفحے پہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت ملی تھی ان کا بیان ہے۔ اب ہم QC3 میں ہیں الحمدللہ، اور اب ہم اگلا جو ہے سیکنڈ کوارٹر جو ہے وہ ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں پھر ہم 5 صفحات پڑھ رہے ہیں 6 سے 10 تک، تو الحمدللہ ہم نے صفحہ 6 اور 7 ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم صفحہ 8 پڑھ رہے ہیں۔ اور ان سب 5 صفحات میں بنی اسرائیل جو ایک بہت بڑی قوم تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، اس کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم ہر صفحے کو کتنے اشارات میں تقسیم کر لیتے ہیں، 4 اشارے۔ تو اس طرح سے 4 اشاروں میں کی انگلی پر جو ہے یہ سارے جو ہے صفحات کو ہم ان کی میپنگ کر لیتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہم اشارات 4 دیکھتے ہیں کہ اس صفحے کے مضامین جو ہیں وہ کون سے ہیں، اور اگر یاد کرنا اور حفظ کرنا تو اس میں بھی یہ اشارات انتہائی مددگار ثابت ہیں۔ تو ہم پہلے جو 2 صفحات پڑھے ہیں ان کے بھی اشارات دہرا لیتے ہیں، پھر ہم 8ویں صفحے کے اشارات دہرائیں گے۔ جی ہینڈ ریز کیجیے صفحہ نمبر 6 کے اشارات۔ جی سسٹر نسیم کروائیے۔ یہ چھوٹی انگلی پہلا ہمارا چھٹا صفحہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اور شارٹ ہے، ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ شاباش۔ جی شازیہ آپ کروا دیجیے صفحہ نمبر 7 کے اشارے۔ جی میم۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ اور شارٹ ہے، فرعون، 40 بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ شاباش، بہت اچھے۔ تو یہ ہم نے اشارے یاد رکھنے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں نا کو ریلیٹ کیجیے، اگر آیات پڑھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس طرح سے ہمیں، اور یاد ضرور رکھے کیونکہ اس پہ آپ کو سوال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم صفحہ 8 پڑھ رہے ہیں، تو 8 صفحے کے بھی ہمارے اسی طرح سے 3 اشارات ہیں۔ تو اس میں ہم نے پہلا اشارہ پڑھ لیا بستی میں داخلہ، دوسرا تھا پھر پانی کی دعا۔ آج ہم تیسرا اشارہ سی پڑھیں گے، کھانے کا مطالبہ، اور چوتھا اشارہ ہے سزا، جو ہم انشاءاللہ جمعے کو پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ میٹ کو اس سے پہلے کا سلیبس جمعے کو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اب بستی میں داخلہ، تو اب اگر ہم یہاں سے پڑھیں اس کلو حاضر کریا، اب کریاتا آیا تو اس سے سمجھ آئے گی کہ بستی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پانی کی دعا، پھر استس کا جب پانی مانگا، تو اس طرح سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ کھانے کے مطالبہ آج ہم پڑھیں گے، تو اس میں پھر ہم آیتوں کو دیکھیں تو ہمیں اشارے اس سے بھی ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں پھر یاد رہ جاتے ہیں۔ جی پروین عابد، اب اس کے اشارے شارٹ اشارے صفحہ نمبر 8 کے کروا دیجیے سسٹر پروین۔ جی میم۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا اور ذلت۔ شارٹ ہے، بستی، پانی، کھانے، سزا اور ذلت۔ سزا ہی پھر سے شارٹ میں سزا۔ اب ہم اس انگلی پہ آ گئے، یہ دو ہو گئی تھی، اب یہ یہاں پہ آ گئے، ہم اس طرح اسے کرتے ہیں کہ دونوں صفحات آگے پیچھے آتے ہیں، اس طرح سے ہم اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایسے کر لیتے ہیں جیسے اس میں ہوگی۔ الحمدللہ ہم نے اشارات دیکھ لیے، اب اس کا ہم تعارف لے لیتے ہیں۔ پچھلی آیتوں سے تعلق کیا ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کا رد عمل کیا تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو آج کا اشارہ ہے کھانے کا مطالبہ۔ اس کے پہلے تلاوت
کون کرنا چاہے گا؟ عظمیٰ شاہد آپ نے کرنی ہے؟ ہم ایسے کرتے ہیں، اس کے جی میم اسباق دیکھ لیتے ہیں پھر آپ تلاوت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ 3 اسباق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ بنی اسرائیل منو سلوہ پر صبر کرنے کی بجائے الگ الگ کھانوں کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے یہ کر کے کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اگر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی۔ یہ تو اب ہم پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی عظمیٰ شاہد اعوذ باللہ من الشیطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ، بہت اچھی سے سر تلاوت کی۔ ہم نے کہا تھا کہ تقریباً 3 یا اس سے کم الفاظ نہیں آئیں گے، تو دوسری لائن میں 3 ہیں، تیسری میں 5 ہیں، پھر 2 ہیں، پھر 3 ہیں، تو ایوریج کرے تو وہ ہمارے 3 ہی بن جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بنتے۔ اور ہم جب فکروں سے پڑھیں گے تو ہم نئے الفاظ انشاءاللہ سیکھ لیں گے، اور کسی نہ طریقے سے ہم اردو کے ریفرنس سے یا اور کسی جگہ ہم جب کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے قرآن کورس میں ہم نے یہ نہیں پڑھے، تو کہیں نہ کہیں ہمارا ان کا تعارف ہوتا ہے انشاءاللہ، اور یا ہمیں کم از کم اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو اس طرح سے ہمیں انشاءاللہ بہتر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا معلوم ہے، پھر ہم ترجمہ کریں گے۔ وہ تو سب کو پتا ہے، واعث کیا اس کا یہ دونوں کیا ہے؟ وا بھی حرف ہے اور اس معنوں میں آتا ہے، ہاں، اور جب ترجمہ نہیں ابھی ہم نے کرنا، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کل تم کیا ہے، جی کل تم سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، کون سے فعل کا کیسا صیغہ ہے؟ ماضی کا کون سا صیغہ ہوگا؟ جمع مخاطب، یہ دیکھیں اشارہ جمع مخاطب۔ یا موسیٰ، یا حرف ندا ہے، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لن ہم نے پڑھا تھا، جب لن آ جاتا ہے فعل مضارع سے پہلے تو اس کا جواب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نیگیٹو میں لے جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کا سبارہ کا ٹیبل کریں گے، درابا پہ ہوتا ہے تو نسبرو آنا چاہیے نا، یہاں پیش نہیں ہے، زبر ہے، یہ لن کی وجہ سے پیش زبر میں چلی، یہ زبر میں چلا جاتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو کہ یہ غلط نہیں لکھا ہوا، یہ لن کی وجہ سے یہاں زبر آگے، یہ ہم آگے پڑھیں گے، یہ بھی آپ سے پوچھے گا نہیں، ویسے میں بتا رہی ہوں کہ بعض آپ پریشان ہو جاتے کہ زبر کیسے لکھی ہوئی، تو لن کا ہم نے کہا تھا ہرگز نہیں، ول ناٹ، ٹھیک ہے۔ اللہ تو نسبر تو سمجھ آ رہی ہے کہ نون سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ نحنو والا یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ جمع نسبر ہم صبر ہرگز صبر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حرف جر، طعامن کیا ہے؟ کھانا، اسم ہے۔ میں معنی نہیں بیٹا پوچھ رہی، صرف میں حروف پوچھ رہی ہوں۔ اس میں کیونکہ تنوین ہے، واحد اس میں بھی تنوین ہے، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ فدعو کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 فا اور ادعو، شاباش۔ لانا کے 2 نا، ٹھیک ہے۔ نا ضمیر ہے اور لا جو ہے وہ حرف جر ہے، اس میں بھی فا حرف ہے، ادعو امر، ٹھیک ہے۔ ربا کا اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 2 کریں گے، ربا اور کا،
लेकिन कुलतुम का कोई टुकड़ा नहीं किया, हमने नस्बिरा का कोई टुकड़ा नहीं किया, क्योंकि ये हमारे टेबल के सीगे, टेबल के अफ़ाल हैं। सीगे हैं, हाँ, अफाल के सीगे हैं टेबल के, इससे इनके टुकड़े नहीं होते। रब्बो काम में इसम के साथ जमीर लगी हुई, तो इसके से 2 टुकड़े होंगे। यूसुफ भी आपको समझ आ गई कि ये फेल मदारे है, फिर तो समझ आ रही है ना। बाकी चाबियां हम इनकी करेंगे अभी। लना उसी तरह से 2 टुकड़े होंगे। मिम्मा, इसके कौन से 2 टुकड़े होंगे? तो मिन और मा। मिन और मा, शाबाश। तुम, मिन हर्फ जार और मा यहाँ जो के माने में आ रहा है। तुम भी तू, ये हमारी ये नया लफ्ज है, लेकिन अगर है शुरू में तो ये ये फिर मुदारे है, ये आपको समझ आ मुदारे, है ना, ठीक है। जी। मुदारे, और अगर एंड में ये ता, अच्छा नहीं, अभी इसको वो तुम भी तू 2 दफा ये दोनों में डाल जा, तुम भी तू अर्दू। अब ये मुझे बताएं ये हिया वाला तुम भी तू है या अंता तुम भी? हुआ, ये हिया वाला हुआ तो या क्या होता है इसमें? मुन्नस होता, वाला। हुआ किसने कहा था? हुआ नहीं होता, ये तुम भी तू अंता होता है और हिया होता है। हाँ जी मैम, हिया हुआ कहना था नहीं। कि हिया है, हिया क्यों है? इसलिए कि अल अर्द अर्द मुन्नस है। लेकिन मैम तुम भी तो के ऊपर तो जज्म नहीं है, उस पर तो पेश है। जी आप मेरी बात समझ नहीं आपकी आई, शादियां शायद, लेकिन आवाज आपकी जी मैम। नहीं आ रही। जी पूछें। मैम तुम भी तू के ऊपर तो पेश है, अगर सुकून होता तो फिर मुअन्नस को रिप्रेजेंट नहीं, वो करता। जोड़ने के लिए तो फिर वो आ जाता है ना, जोड़ने के लिए तो ठीक। आ जाता है। हाँ जी, ठीक। लेकिन मुअन्नस के हम लिए अभी आगे हाँ लगा हुआ है। आगे चलते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये ता जो है ना, इस पे ये मैं वो नहीं कह रही, मैं मुअन्नस का माजी का सीखा तो कह ही नहीं रही ना, ता को नहीं देखना सादिया, ये जी मैम। शुरू वाली ता को देखें। मैंने क्या कहा, ये मदारे का अलामत है, जी मदारे अंता तुम भी तू और हिया तुम भी तू, माजी माजी की बात नहीं कर रहे, इसलिए इस पे सुकून वाली बात ही नहीं है। और सुकून अगर हो तो मिलाने के लिए हमेशा जेर आती है, इसको हम आगे देखते हैं फिर आपको समझ, ठीक है। फेल मदारे है, इतनी बात याद रखनी अभी, ठीक है। अल अर्ज जमीन, मीन से बकली हा 2 टुकड़े करेंगे, बकली और हा, ठीक है। वकिसाई हा, तरकारी, बकल कहते हैं तरकारी, ठीक है, बकाला नहीं कहते जो सब्जी की दुकानों को। किस्साए हा, ककड़ी हा इसकी। अब हा इसलिए आ रहा है कि अर्थ जो है मुअन्नस है। मुअन्नस है। मुअन्नस है। मफहूम हा और गंदगी इसकी। अदा से हा, सबके 2 टुकड़े होंगे। अदा सा दाल को, मसूर, दूसरी भी शक्ल उस तरह होती है ना, अद से जैसी शक्ल होती है। और बसल हा, बसल होता है प्याज, सबके 2 टुकड़े। हा जमीर इसके साथ अलहदा होती है, ये सब इसमें है ना, सब्जियों के उनके चीजों के नाम है। आला, काला तो सबको पता है फेल है माजी का, माजी माजी वाहिद माजी मुज़क्कर वाहिद गायब, वाहिद, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तस्तब्दिलूना, ये भी आपको समझ आती, आ इसमें लग रही, हमजा लिखी नहीं भी लेकिन आ है। क्या तस्तब्दिलूना, ये आपको ये तो समझ आ गई कि फेल मदारे है, ठीक। मदारे जमा। हाँ, मदारे जमा है, और कौन सी जमा है? हाजिर। हाजिर वाली, वेरी गुड। मुखातिब भी कह सकते हैं, हाजिर भी कह सकते हैं, शाबाश, वेरी गुड। अल्लाह जी, वो जो, ये भी सब मसूला होता है, आगे आप सीखेंगे। हुआ जमीर है। अदना, अदना इसम है। इसमी है, क्योंकि ये वो है अदना, उसमें सिफ्त में आ जाता है, सिफ्त तो है। इसम होगा। हाँ जी, सिफ्त है। बिल्ला जी, उसके बदले कि उस हुआ जो खैरून बेहतर है, यानी वो बेहतर से बदले में अदना चीज लेना चाह रहे थे। इहबितु, ये हमने पढ़ा था पहले भी, ये कौन सा फेल बन रहा है? इहबितु मैम अमर, अमर जमा, मुबतदा वाला जमा, तुम सब अमर जमा। मिस्रन, अच्छा ये तो मिस्र शहर का नाम है, ऐसा का नाम है इजिप्ट, मिस्र, लेकिन मिस्र का मतलब शहर भी होता है, ठीक। ठीक है। वो इजिप्ट का नाम मिस्र है, लेकिन शहर इसका नाम होता है। फा इन, फिर कितने टुकड़े करेंगे? 2, फा दो, दो। ठीक है। लकुम के भी 2 टुकड़े। इन्ना का मतलब सबको पता है ना, बेशक। बेशक। लकुम, ला और कुम, तुम्हारे लिए, माँ जो
سألتم. اب یہ اس پہ اگر زبر ہے تو اس کے اندر یہاں حمزہ ہے نا, حمزہ ہے نا, یہ اصل میں الف نہیں آپ یہ سألتم جو تم سب نے تو تم سوال سوال کیے کرتے گئے. ہو. سوال کیا یا جو تم نے سوال کیا یہ تم مان رہے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں الفاظ کے الحمدللہ کافی ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اب کوئکلی میرے ساتھ ساتھ 2 بار دہرا لیجئے. طعام واحد, طعام واحد, طعام واحد, طعام واحد, ٹھیک ہے, ایک طرح کا کھانا, یعنی یخرج لنا, یخرج لنا, یخرج لنا, یخرج لنا, تنبت الارض, تنبت الارض, تنبت الارض تنبت الارض, من بقلها من بقلها وكسائها 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 وفومها وفومها وعدسها وعدسها وبصلها. وبصلها. یہ تو آسان ہے. آتستبدلون, 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 آتستبدلون الذي هو ادنى. پورا دہرا لیجیے. آتستبدلون الذي هو أدنى. اهبطوا مصر, مصرن بھی پڑھ سکتے, اهبطوا مصر, اهبطوا مصر. اهبطوا مصر. سألتم, سألتم, ٹھیک. سألتم, سألتم. الحمدللہ ہم نے یہ نئے الفاظ بھی سیکھ لیے, کافی کچھ کی ہمیں جان پہچان بھی ہے. اب ہم اس کا تلاوت ہم نے سن لی, اب ہم اس کا لفظی اور فکری ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نصبر, ہم ہرگز صبر نہ کریں گے, علی طعام واحد, ایک کھانے پر. واحد ہمیں پتہ ہے ایک ہوتا, طعام اردو میں استعمال کرتے ہیں کھانا. فدعو, پس, یا لہٰذا بھی انہوں نے کیا, پس بھی کہہ سکتے ہیں. ادعو, آپ دعا کریں, لنا, ہمارے لیے, ربا کا, اپنے رب سے, مطلب ان کا رب نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے. یخرج, وہ نکالے, لنا, ہمارے لیے, مما, اس سے جو, من اور ما ہم نے کیا نا, اس سے جو, تنبت الارض, اگاتی ہے زمین, من بقلیہا, کچھ ترکاری اس کی, وکسائیہا, اور ککڑی اس کی, وفومہا, اور گندم اس کی, وعدسہا, اور مسور اس کی, وبصلہا, اور پیاز. اب ان کے معنی آپ کسی ریفرنس سے یاد کر لیں, ٹھیک ہے, کہ ایک کی جگہ دوسرے نہ لکھ دیں. میں نے یہ غلطی کی تھی QC3 میں اس سے کہہ رہی ہوں, تو پھر بعد میں نے اب یاد کیا, بقالہ کے شوق سے یاد کیا کہ یہ ترکاری کیا ہے. کسائی ہاتھ سے, اس کو کاف ہے تو پکڑی سے یاد کر لیا. تو نیم گندم میں آتا تو اس سے میں نے یاد کیا کہ فوم جو ہے وہ گندم ہوتی ہے. ادا سے تو یاد رہتا ہے, دال بھی نا اچھے کی شکل کی ہوتی ہے, لینس کی شکل کی ہوتی ہے. اور با پا ایک مطلب اردو میں تو اس میں تو نہیں آتا ہمارا, یہ تو بے پہ اکٹھا آتا, تو میں نے اس سے بسرا سے پیاز یاد کیا تھا. تو کسی طرح یہ اس کے ایک سے دوسرے کا مطلب نہیں لکھنا, یا اپنے مطلب ان کے, کیونکہ یہ آ جاتا ہے ٹرانسلیشن, ٹھیک ہے. تو بالکل اس طرح سے آسان آتا ہے. اب سوچے ذرا, اس کی ہم شرح دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات چیک کریں کہ جب اس طرح سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے صحرا میں تھے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے, یعنی صحرا میں بنو سلوا کا انتظام فرمایا تھا, اور ان کی تمام بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا فرمایا. پانی بھی چشمے نکل آئے تھے. بنی اسرائیل کو ریگستان میں رکھے جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں رہ کر اپنے ان غلط عقائد اور برے اخلاق سے پاک کر سکیں,
کیونکہ جب وہ مصر میں غلام رہے تھے نا فرعون کے بہت سال، تو وہ ان کی عادتیں اور وہ چیزیں ان میں بہت سارے غلط عقائد پیدا ہو گئے تھے، اخلاق بھی ان کے کوئی اچھے نہیں رہے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اونچے درجے پر فائز ہونا تھا، تو ان کی تربیت کے لیے ان کو رکھا گیا تھا صحرا میں. لیکن ان کی جو ہے نا بے صبری اتنی تھی کہ وہ چھوٹی سی قربانی بھی دینے کو تیار نہ ہوئے کہ کچھ دن ہم ایک جیسے خوراک پہ گزارا کر لیں. بنی بنائی مل رہی تھی تو، لیکن مطلب بے صبری ایسی تھی اس کی، ہر بات میں تو جی نکال لینی اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طرح. تو اب انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حضرت موسیٰ کے ان کے اوپر کتنے احسانات ہیں، تو جس طرح سے انہوں نے کہا کوئی لحاظ ہی نہیں کیا. غور کریں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ نبی ان کے جو تھے موسیٰ علیہ السلام، ان سے کہہ رہے کہ ہم ہرگز صبر نہ کر پائیں گے. تو بھوکے تو نہیں تھے نا، مل رہا تھا نا کھانا، کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. یعنی انہوں نے تھوڑی سی بھی قربانی دینے کو وہ تیار نہیں ہوئے، کیونکہ اٹ واز پارٹ آف دیئر ٹریننگ کہ ان کو اعلیٰ درجے پہ فائز کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کی کرنی شروع کر دیں، اور جو انہوں نے غلط عادتیں وہاں سے سیکھ لی ہیں وہ ان کی ٹھیک ہو جائیں، لیکن ان سے صبر نہیں ہوا. جی علی ماں باپ کی باری، ہینڈ ریز کیجئے. جی اسما شاکر آپ تلاوت اور ترجمہ اس کا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، لہذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، زمین جو آ گیا نا ماں، جو اس سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، ترکاری اس کی، وکسائیہا، اور ککڑی اس کی، وفومیہا، اور گندم اس کی، عدسیہا، اور اس کی، اور شاباش، بسلیہا، اور پیاز اس کی. قالا، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا. ہم ابھی کریں گے، بس وہاں اتنا ہو گیا. تھینک یو، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اب ہم اگلا حصہ لیتے ہیں. قالا، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا، تستبدلون، تم بدلے میں لینا چاہتے ہو. اس کی ہم 6 چابیاں کریں گے. استبدلا کے وہ استغفرہ کی طرح کا یہ ہے فعل، ہم اس کی چابیاں دیکھیں گے. یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا کون سا صیغہ ہے. کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، اس چیز کو جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے. تو پھر فرمایا کہ اہبطوا مصرن، تم اترو کسی شہر میں، فإن، تو بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، وہی ہے جس کا تم نے سوال کی. سآلا، یہ حمزہ والا فعل ہے، یہ اس کی بھی ہمیں اب چابیاں کریں گے. 2 ٹکڑے ہم نے کر لیے تھے، سآلا اور. اب ہم اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. تستبدلون، اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا وہ یقیناً ان چیزوں سے بہت بہتر تھی جس کا وہ سوال کر رہے تھے، خاص طور پر اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام سے تربیت حاصل کرتے تھے. اب ہم ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت جو ہے نا وہ بہت بڑی دولت ہے. صحیح مسلم کا ہے. تو ان کو وہ قناعت نہیں تھی جو ایک پہ نہیں ہم صبر کر سکتے، انہوں نے قناعت نہیں کی جبکہ ان کو پکا پکایا یعنی بنا ہوا کھانا مل رہا تھا. پھر فرمایا کہ اگر تم صرف کھانے پینے کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کسی بھی شہر یا بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری من چاہی چیزیں مل جائیں گی، جو تم مانگ رہے ہو، یہ ساری چیزیں جو زمین میں وہاں ہو گیا. ظاہر صحرا میں تو کوئی چیزیں نہیں اگتی تھی. تو دیکھیں
شرح اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زندگی میں ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ہم صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بہت ممکن ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے. فرض کہ اب ہم کہتے ہیں جی فجر کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے نیند کی قربانی. ایون جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ اور جلدی ظاہر ہے قربانی نیند کی دے کے اٹھتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم کھانے کی اور آرام کی قربانی. حج اور عمرہ کی جاتے ہیں تو اب پیسے کی بھی قربانی مالی بھی کریں گے اور اب ظاہر ہے اپنے آرام کی بھی قربانی کریں گے. قرآن سیکھنے کے لیے بھی وقت کی قربانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. رشتہ داریوں کو قائم رکھنے کے لیے انا کی قربانی چاہیے. اور اگر حلال کمائی پہ گزارا کرنا ہے تو پھر اس میں بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی ہوگی. اپنی فالتو خواہشات چیزیں جو ہیں ان کو اپنے برداشت کر کے رکھنا ہوگا, صبر کر کے کہ نہیں کوئی بات نہیں. تو یاد رکھیے یہ بات امپورٹنٹ کیا ہے کہ بلند مقاصد کے حصول کے لیے صبر کرنے کے ساتھ سخت محنت کرنی ہوگی. اگر ہمارا ایم بہت ہائی ہے تو اس کے حساب سے ہمیں محنت بھی کرنی ہے اور صبر بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر وہ ہم اچیو نہیں کر سکتے. وہ اگر ہم جو اپنا ایم کرتے ہیں بڑا اگر کوئی مقصد ہے جیسے اتنی ساری مثالیں آپ کو بتائیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں دونوں چیزیں کرنی چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قسم کے کھانے عطا کیے, مثلا پھل ہیں, ترکاری, اناج اور گوشت. ان نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے, ہم نے اپنے لیے بھی تو پیغام ڈھونڈنا ہوتا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگے کہ ہم ایک بہترین انسان بنیں اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں. اور سب سے امپورٹنٹ کیا بات ہے کہ یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اخلاص جو ہے نا نیت کا وہ بہت بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری اگر نیت, ہم نے پڑھا تھا انما الاعمال بالنیات, تو جو نیت جو ہے وہ ہماری سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی تو انشاءاللہ تعالی. اب ہم ایک اور حدیث لیتے ہیں. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھی عجب حال ہے, اس کا ثواب کہیں نہیں گیا. یہ بات کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی تو وہ شکر کرتا ہے اور اس میں پھر ثواب بھی ہے, اور جو اس کو نقصان پہنچا تو وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب. دیکھیں مومن جو ہے وہ کہتے ہیں ثواب کہیں نہیں گیا, کیونکہ اگر شکر کر رہا ہے تو اس میں بھی ثواب مل رہا ہے, خوشی ملی. اگر نقصان بھی پہنچا تو صبر کرے گا تو اس کا بھی ثواب. تو یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے, ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں. تو الحمدللہ ہم نے کہہ لیا. اب اس کو پڑھ لے ترجمے کے ساتھ. جس نے پہلے جی سسٹر نسیم آپ پڑھیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالا اس نے کہا آتستبدلون الذی هو ادنی, کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے, بالذی ہوا بجائے اس چیز کے جو خیر بہتر ہے. یہ بھی تو مصر, تم اترو کسی شہر میں, فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. جزاک اللہ سسٹر. دیکھیں یہ جیسے اب ہم کہتے ہیں نا جب تنوین ہوتی ہے تو یہ پھر نکرہ اسم ہوگا ہے نا, اور جو نکرہ والا تو اس میں کسی اس طرح کا ترجمہ آتا ہے کسی شہر میں نکرہ کا. اگر جب ال لگ جاتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کسی والا ترجمہ جو ہے وہ نکرہ کا اس طرح سے کسی والا کچھ کسی, یا غور کریں نا چیزیں یہ نکرہ ہے, تنوین آئی ہے نا تو نکرہ ہے. اگر ال آ جاتا تو پھر تنوین نہیں آتی, پھر خاص بن جاتا ہے. نکرہ میں تنوین سمجھتے ہیں نا, نکرہ اور معرفہ. جی کوئی بھی شہر. جی بالکل. الحمدللہ ہم نے یہ دیکھ لیا. اب ایک ترجمہ اس کا رننگ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک کھانے پر, لہٰذا آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے, یعنی کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز اس کی. اس نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. الحمدللہ. اب اسباق ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی پڑھ لے اسباق, کون پڑھنا بتانا چاہے گا. بنی اسرائیل من و سلوا پر صبر کرنے کی بجائے الگ الگ قسم کے کھانوں کے خواہش مند تھے. دوسرا ہے انہوں نے یہ کہہ کر کے ہم ہرگز صبر نہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. جی جی.
اور جو کچھ اللہ نے دیا اس اگر اس پر انسان قناعت کرے تو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ہم نے خود بھی یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے قناعت سیکھنی ہے، ٹھیک ہے، صبر کرنا ہے، اور یہ کہ جو ہے اس پہ شکر کریں گے ہر چیز پہ اور قناعت کریں گے تو اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو اب ہم دعا کیا کریں گے؟ دعا یہ کریں گے کہ اے اللہ میری مدد فرما کے میں دین کے کاموں میں اپنے لیے اپنے آرام کو قربان کر سکوں۔ دیکھیں نا اب اگر آپ الحمدللہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کو سیکھنے کے، تو آپ نے وقت نکالا، اسپیشلی ٹائم لگا رہے ہیں نا اس کے اوپر، تو اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اور پلان کیا کریں گے؟ ظاہر احتساب کریں گے، اس کے اکارڈنگلی پھر پلان بھی کریں گے کہ انشاءاللہ جب بھی صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو میں اللہ کی خوشی اور ثواب کو سامنے رکھوں گی یا رکھوں۔ جب ہمارے ذہن میں ہو کہ نہیں اللہ کی خوشی اس میں ہے تو پھر آپ صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا، ٹھیک ہے، کتنا بھی مشکل ہو صبر کرنا، اگر آپ یہ سوچ لیں پھر وہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے اسماء اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں جو آئے ہیں، کیونکہ اس کے ہمیں واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنائیں گے۔ طعام، طعام کی خاص یہ ڈفرنٹ سی جمع بنتی ہے، اطعمۃ، ٹھیک ہے، یہ اطعمہ، طعام اطعمہ، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں حمزہ کہ یہ بھی جمع کون سی والی ہے؟ جمع مکسر یا ٹوٹی ہوئی جمع، ٹھیک ہے، بس ایک ہی تھا اس میں مطلب، اور باقی بک میں رب تو بک میں ہیں، رب بھی دیا ہوا ہے، رب۔ وہ ہم کر چکے ہیں نا، وہ جی کر، ٹھیک۔ باقی تو سارے اسم ہیں لیکن اس کی جمع واحد تو نہیں آئے گی نا سب کو ان کی چیزوں۔ ہم پہلے صحت مند افعال کر لیتے ہیں، صبرا، دارابا کے پیٹرن سے، ٹھیک ہے، صبرا اس صبر کیا ہے، یسبرو اسبر ڈیش، کیونکہ اس نے صبر کیا تو کسی پہ اس طرح اثر نہیں ڈائریکٹ پڑا، اس کا مفعول پھر نہیں ہوگا۔ تعامین، اب یہ اسم ہے، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو سامعہ کے پیٹرن سے طعیمہ، یہ ہمیں سمجھ آ جاتی کیونکہ سیکنڈ عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، طعیمہ یطعم، اطعم، طائم، مطموع، طمع اور طعام، دو مصدر ہیں، جن کے دو مصدر آتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں، ان کو اچھی طرح یاد کر کے رکھیں، طعام اور طعام، یہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حبتا، وہ نیچے اترا، یحبت، احبت، حابت، محبوط، حبوط، یہ بھی درابہ کے پیٹرن سے تھا، سبارہ بھی درابہ کے، یہ سامنے کے پیٹرن سے۔ اب کمزور افعال آ گئے، یہ بھی ہم نے ٹیبل پورا کیا ہوا، دا، یدعو، ادعو، دائن، مدعو، دعاؤں، اور دعوتن بھی اس کا مصدر ہوتا ہے، ایڈ کر لیں، دعوتن بھی، دونوں مصدر، اس کے بھی دو مصدر بنتے ہیں۔ سالہ، اب سالہ حمزہ والا فعل ہے، کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے، فاتحہ کے پیٹرن پہ سین، حمزہ اور لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ سالہ، اس نے سوال کیا، یسألو، سل بھی اس کا ہوتا ہے اور اسأل بھی نوٹ کر لیں، اسأل، امر اس کا اسأل بھی آتا ہے، سائل، مسئول، سوال، سوال ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں سؤال ہے، حمزہ پہ زبر ہے، ٹھیک ہے، سوال اس کا مصدر۔ اب مزید سی میں آ گیا اسما کے پیٹرن سے، خا، را اور جیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ حمزہ جو ہے یہ اس کا پیٹرن مزید فی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اخراج، اس نے نکالا، یخرجو، اخرج، مخرجن، اسم فاعل، مخرجن، اخراجن۔ اب اس میں غور کریں، علامہ، اسما اور حاسبہ تینوں میں پیش والا فعل مضارع بنتا ہے، اب تک یاد ہو گئی یہ بات، ٹھیک ہے، پیش والا۔ پھر اسلمہ کی پیٹرن پہ امبتا، ٹھیک ہے، اس نے نکالا یا اس نے اگایا، امبتا یمبتو، امبت، منبتن، منبتن، انباتن،
जैसे हम निबात कहते हैं ना, उससे मिलते जुलते से कुछ रिलेट करके याद रख लें। देखिए मैं ये बात करी थी, तुम भी तू था ना, तो फिर तुम भी तू आएगा ना, तो वो अंता तुम भी तू भी आएगा और हिया तुम भी तू, ये मैं बात उसमें करी थी कि ये हिया तुम भी तू है। सिस्टर सादिया आप हैं हमारे साथ, आपको समझ आई? जी मैम, जो जी जी अब आगे वो माजी के समझ। माजी में आता है ना इनमें, उसके ऊपर जजम आती है जो माजी वाला होता है, लेकिन उसके शुरू में फिर हाँ जी मैम, होगा, ठीक है, उसमें फिर तानी होगा, वो अम्बत होगा, यहाँ जजम आ जाएगा, ठीक है। वो इस तरह से क्लियर हो गई बात। जी मैम, अब आगे, अब इसमें ये गलती है, इसमें साथ ता भी होना चाहिए, ये इस्तगफरा का पैटर्न है, असलमा का नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें जेर है, मेरे ख्याल यहाँ ता के नुक्ते भी होने चाहिए थे, वाला जेर वाला है तो ये इस्तगफरा है, ये याद रखिए, असलमा नहीं है, ये इस्तगफरा। इसके हैं बा दाल और लाम, इसमें शुरू में हमजा सीन और ता, ये शुरू में आते हैं, और इसका मतलब होता है चाहना, किसी चीज को चाहना। इस्तबदला यस्तबदिलु, इस्तबदिल, मुस्तबदिलुन, मुस्तबदलुन, इस्तिबदालुन, इस्तिगफारुन की तरह इस्तिबदालुन, ठीक है। कोशिश करें इसके सारे टेबल पूरे बनाने के, अब आपके पास बने हुए हैं, शेयर कर दिए, उनको अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि जब बीच में से आपको सवाल आ जाते तो कई दफा आपको समझ नहीं आती कि ये कौन सा सीगा बन रहा है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा पुराने का पाठ खत्म हुआ। हम 10 मिनट की ब्रेक करते हैं नमाज के लिए, कोई सवाल होंगे हम उसके बाद लेंगे, ठीक है। तो अभी हम 10 मिनट की ब्रेक करते हैं, 7:35 में हम वापस आते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। इसके ऊपर देखते हैं और
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शामदीद। आपको आवाज, स्लाइड्स सब कुछ ठीक नजर आ रहा है? जी मैम। जी मैम। जी मैम। जी मैंने पॉज किया था लेकिन ये पॉज हुई नहीं रिकॉर्डिंग, इसका मतलब रिकॉर्डिंग चल रही। सिस्टर उस्मा देखे रिकॉर्डिंग हो रही है? जी मैम। इसलिए हमको अब ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। आज हम ग्रामर में फेल नादा पढ़ेंगे, सफा 8 इशारा सी के साथ जो ग्रामर है। नादा का फेल 48 बार आया है, ये हासबा के वजन पे है। अब हम QC3 में मजीद फी अफाल सीख रहे हैं, वो अफाल जिनके 3 हरूफ वाले मादा में ज्यादा हरफ आए। ठीक है, मसलन हमने जैसे समया सीखा तो ये इस 3 हरफी है। ठीक है, इसके वजन पे आलिमा व सालिमा है। अब अगर ये सालिमा जो है इसके शुरू में हम हमजा ज्यादा लगा दें या आलिमा के लाम के पे तशदीद आ जाए, 2 लाम आ जाए, तो इसका मतलब है ये लाम और ये हमजा जो है ये मजीद फी है, ये ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो मजीद फी का ये मतलब है कि 3 हरफी जो अफाल है उनमें कोई एक चीज एक्स्ट्रा कर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बात है कि मादा के हरूफ कितने होंगे इसके, अल्लामा के 3 ही होंगे। 3 नहीं होंगे। 3 ही होंगे मैम। इंपॉर्टेंट बात है ये भी सिलासी, सिलासी मुजर्रद थे, ये सिलासी मजीद फी है। ठीक है, तो रूट लेटर्स नहीं चेंज होते। तो फिर अगर हमें कोई अगर कहीं डबल हरफ वाला है या नहीं है तो हम अल्लामा को डबल हरफ वाला नहीं कभी भी कहते, क्योंकि हम पहले इसके रूट लेटर्स देखते हैं, रूट वर्ड्स देखते हैं। ठीक है ना, रूट, अच्छा ये तो आयन लाम और मीम ही है, तो इसलिए वो तो फिर डबल हरफ वाला नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से इसको हमजा वाला हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो मजीद फी का हमजा है जो रेड किया हुआ। तो इसके मादा के रूप सीन, लाम और मां। मैम स्लाइड चेंज नहीं हुई। जी जी स्लाइड मैम मूव फर्स्ट पे की रुकी तरफ हुई से। है। अभी करते हैं जी इसका इलाज। अब हो रही है? नहीं मैम। नहीं अब ये अल्लामा वाली स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं नहीं मैम, मैम। आप एक दफा अनशेयर मैडम करें पहली, फिर। ये बस स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? जी मैडम फर्स्ट पहली वाली नजर आ आ रही रही है। है, आप कुरान समझे वाली। नहीं नहीं, नहीं ये नजर आ रही। अब जी आएगी मैडम चेक। आ अभी गई। चेंज हो रही है। और मैंने भी अपने मोबाइल में देखा, नहीं चाहिए, सॉरी जुबान। तो मैडम अब हो गई है चेंज। जी मैम हो गई अभी। पता है, ठीक है, जिनके 3 हरूफ वाले मादा में कोई हरूफ ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो हमने जब भी देखना हो कि ये किस टाइप का फेल है तो हम हमेशा पहले इसके रूट लेटर्स देखेंगे कि उसमें अगर लाम 2 दफा रूट लेटर्स में नहीं आया तो ये हमारा डबल हरफ वाला अल्लमा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से असलमा हमजा वाला नहीं है क्योंकि रूट लेटर सिर्फ 3 ही है, हमजा जो है वो मजीद फीका है। बस ये इंपॉर्टेंट इसमें हमने बात याद रख। बाकी जो इसके सेहतमंद अफाल हैं फिर इसके इसी तरह से कमजोर आएंगे, फिर इसके डबल हरूफ वाले भी आएंगे। तो हमने कहा था कि हम 3 जुमले याद कर लें तो हमें 8 अफाल याद हो जाते। ठीक है जी, हाथ खड़े कीजिए। कौन जी? उस्मा शाहिद पहला और दूसरा जुमला बताइए। चलो पहला बता दें, अब दूसरा किसी और से पूछते हैं जी। तालीम और मुहासबा में इस्लाम की बड़ी अहमियत है।
तो फिर अल्लामा अल्लामा हासबा हासबा अस्लम, ठीक है, तालीम अल्लामा, हाँ, मुहासबा से हासबा अस्लम, इस्लाम इस्लामा से अस्लम, ठीक है। तो हमें इसमें इस्लामा तीन तीन अफाल पता चल गए मजीद फी के, और ये जो तीन है ये इनके मस्दर हैं, और इन्हीं मस्दर से हम देखेंगे कि हमें इनके क्या पता चल जाते हैं, बाप पता चल जाते हैं, ठीक है जी। अस्मा शाकिर जी, परवीन आप दूसरा वाला जुमला बताइए। इख्तलाफ मत कीजिए, इख्तलाफा, इस्तगफार कीजिए, इस्तगफरा। शाबाश। तो इससे फिर हमने दो और मजीद फी अफाल सीख लिए, और उनके हमने मस्दर भी सीख लिए। एक तीसरा जुमला फिर हमने सीखा जी, तीसरा जुमला कौन बताएगा? अस्मा शाकिर आप बताएंगे? हाथ किसी ने नहीं खड़ा किया जी, बता दीजिए। सादिया, सादिया आप बता दो तीसरा जुमला कौन सा है? जी मैम। मैम तदब्बर और तदारस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब से बेहतर इनकलाब हो। तदब्बर, तदारुस, इनकलाबुन। तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा। फिर इसके फेल भी बोलने हैं ना, ठीक जी है। मैम। तदब्बुर से तदब्बरा, तदब्बुरा, तदब्बुर तदारसा, से तदारस, इनकलाबा। इनकलाब से इनकलाबा। ये रेड वाले क्या है? ये मजीद फी अफआल है। ये ब्लू में क्या है? ये इनके तदारुस, मस्तर है, ठीक है। मस्तर। मस्तर ये लफ्ज है, ये मस्तर हमें पता चल गया, तो उससे अब हमने जो है वो अफआल याद कर लिए, और इन्हीं से फिर ये जब हमारे पास मस्तर होता है इससे हमें बाप पता चल जाता, ठीक है। जैसे इस्तिगफार, सॉरी मैंने इस्तिफआल नहीं उस वक्त कहा, आपने भी कहा कि मैडम बाप तो बताएं। इस्तिफआल बाप था जो आज हमने पढ़ा, इस्तबदला वाला था, वो इस्तिफआल है उसका। तो हम कैसे कहते हैं कि अल्लमा का बाप तफईल है? तालीम हमें आता है, तो तालीम में हम अल्लमा के जो मादा के हरूफ हैं उनकी जगह से फा आइन लाम फाला वाले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या है? आइन। तो इस पे करके बताऊं, ये क्लियर हो गई है सब कुछ चीज के, इसमें अगर कोई किसी को शक है तो भी वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अल्लमा के जो हैं हमने रूट वर्ड्स क्या क्या बनाए? आयन, लाम और मीम, ठीक है। और फाला के क्या थे? अफाल, उसके अब आयन की जगह हमने फा लिखी, इसकी जगह हम लिखेंगे फा। फाला हमारा सबसे पहला था टेबल, हम फा अभी लंबा, फा और लाम, ठीक है। अब ता को भी नहीं हमने छेड़ना, अब लाम की जगह क्या आएगा? लाम की जगह तो लाम ही आ जाएगा, नहीं लाम की जगह क्या आना चाहिए? आयन आएगा, आयन आएगा, ये लाम की जगह आ जाएगा आयन, ये सब्स्टिट्यूट, ठीक है। या को हमने नहीं छेड़ना, मीम की जगह आ जाएगा लाम, यानी इस आयन की जगह कलमा की जगह फा, लाम की जगह हमने लगाया एन, और मीम की जगह लाम। तो ये जब डालेंगे तो अब क्या बन गया? तफईल। ये इस तरह बनता है। आप लोगों की ये बात समझ आ गई है? इसी तरह से सब पे करें, ठीक है। अगर हमें तालीम पता है तो तफील, एक दफा हमें अल्लामा का बाप तफील याद हो गया तो नज़ला, बदला, सब्बा, कुछ भी आपको बताएंगे, आपको पता है इनका बाप तफील। इसी तरह से हासबा के पैटर्न पे जिसमें अलिफ एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई भी आएगा हमें पता चल जाएगा। आज हम करेंगे ना नादा हासबा के, तो ये मुहासबा, तो इसका बाप फाला बन जाता है, क्योंकि हम इस तरह सब्स्टिट्यूट। सॉरी मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं है, यू हैव टू बेयर विद मेरी गंदी लिखाई से। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको समझ आ, ठीक है। नहीं मैम ठीक है, ये स्क्रीन पे ऐसे ही लिखता है पेन। हाँ वो भी मुझे प्रैक्टिस नहीं है ना सर, कोई नहीं, हो जाएगी इसी तरह लिखा जाता है। देखिए इस्लाम की में जब है सीन की जगह आपने फा लगा लिया, ठीक है, और लाम की जगह आपने आइन लगा लिया, अलिफ तो रहेगा ही, और मीम की जगह आपने लाम लगा ली, तो इफ़ाल बन जाता है। तो ये बिल्कुल आसान है, जो उसके रूट वर्ड्स की जगह को इससे सब्स्टिट्यूट कर दें
کیونکہ ہم پہلی چیز ہی ہم فعلا سے، اور یہ جو لکھا ہوا یہ بھی اسی طرح سے کہ فعلا تھا تو اس میں ایک عین زیادہ ہو گیا، فعلا اس میں ایک الف زیادہ ہو گیا حاسبہ جو اس کا مزید فی ہے، فعلا سے پہلے ایک حمزہ آ گیا افعلا بن گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اختلافہ میں شروع میں حمزہ اور تیسرے یعنی پہ آتا ہے تا، خا لام فا ہے نا اس کے مادہ کے حروف، تو اس لیے پھر یہ افتعلا بن جاتا ہے. اسی طرح سے اس کے شروع میں حمزہ سین اور تا آ جاتا ہے، غفرا اس کے روٹ لیٹرز ہے غائن فا اور را، تو یہ اس سے استغفرا بنتا ہے، یہ استغفار بنتا ہے، تو استفعال جو بہت آسان ہے اس طرح سے باب یاد کرنے ہمارے. بس یہ اتنی سی جو چیز ہے نا وہ آپ بیسک یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اسی طرح سے ان کے اندر بھی اگر ہم کریں گے تو وہ پھر جو ہے ہمیں جو ساری چیزیں ہیں وہ اس طرح سے ہی آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب ہم نے 8 باب یہ پڑھ لیے. اب یہ 8 کیا تھے؟ یہ 8 کے 8 صحت مند افعال تھے، ٹھیک ہے. اب جیسے کہ ہم نے پہلے صحت مند پڑھے تھے QC1 میں، QC2 میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے کمزور افعال پڑھے، وہابا وحدا کالا زادہ دا حدا، پھر سمیا کے باب پہ شاہ راضیہ مسا، اور پھر ہم نے حمزہ والے جو ہیں افعال وہ کالا خراب وہ سارے بھی پڑھے. پھر ہم نے ڈبل حروف والے بھی پڑھے تھے زنا دلہ. اب ان میں بھی ہم کمزور بھی پڑھیں گے، ڈبل والے بھی پڑھیں گے، والے بھی پڑھیں گے. علامہ کے ہم نے پڑھا تھا واللہ، ہم نے پڑھا پچھلی کلاس میں، ٹھیک ہے. واللہ آپ دیکھیں اگر آپ غور کریں پہلے جو 3 باب ہیں ان میں ٹوٹل ایک صرف مزید فی ہے، تو یعنی ٹوٹل 4 الفاظ ہوتے ہیں ماضی کے صیغے میں، ٹھیک ہے. تو جہاں کہیں بھی 4 حروف والا مزید فی آئے گا نا وہ ظاہر ہے وہ علامہ حاسبہ اسلمہ ان تینوں بابوں میں سے ہوگا. اب جس کے اوپر درمیان والے میں تشدید ہے وہ تو علامہ ہی ہوگا، باب تفعیل ہی ہوگا نا، اور تو نہیں کچھ ہو سکتا نا. ان دونوں میں کوئی تشدید نہیں. ہو گئی ٹھیک بات؟ جی ٹھیک ہے. اب حاسبہ میں ہا کے بعد دوسرا اس کی الف اس میں ایکسٹرا ہے، تو جہاں الف بیچ میں آیا اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ الف ہی ہے. تو جہاں یہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے یہ ہاں مفاعلہ باب ہو گیا حاسبہ کے پہ، ٹھیک ہے. جب شروع میں حمزہ آ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ اسلمہ کا باب ہے، یعنی باب افعال ہے، افعال. اب ان تینوں باب میں ہم آرام سے ان میں 4 ٹوٹل حروف ہوں گے، اور ان کی ایک اور خاص بات کیا، ان سب کا مضارع کیسے بنتا ہے؟ پیش شروع میں آتا ہے. QC1 میں ہم نے کوئی ایسا فعل نہیں پڑھا جس کے شروع میں پیش آتی ہو. جو پیش والے تھے وہ ہم کہتے تھے یہ کیا بن گئے؟ یہ مجہول بن گئے، ہے نا. لیکن ان کے مضارع جو ہیں وہ پیش والے بنتے ہیں، لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ ان میں ٹوٹل 4 حروف ہوں گے، ایک مزید فی ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ اس میں ابھی تو ان تینوں کا ایسے. پھر اسی طرح سے باقی ہم آگے چلتے ہیں تو ہم ان کا بھی دیکھتے جائیں گے. تو ابھی آج ہم حاسبہ کی اس پہ نادا پڑھیں. نادا نادیا اس کا ہے، کیونکہ زبر زیر کا فرق نہیں پڑتا، وہ جو حروف ہے وہ بھی نون دال اور یا ہے. تو نادیا ہوتا ہے وہ گیلا ہوا، تو اس سے الف آ گیا نادا، تو اس کا اس نے پکارا، بالکل ڈفرنٹ معنی ہے. تو مزید فی کیا ہے؟ الف، اور الف میں زیادہ تھا، دوسرے حرف جو ایکسٹرا تھا وہ حاسبہ پہ زیادہ تھا. تو اس وجہ سے یہ حاسبہ کے پیٹرن پہ، اور یہ کون سا باب ہے؟ مفعلہ. تو دوسرا مزید فی ہے، اس نے پکارا. حاسبہ سے حاسبہ بنا تھا تو نادیا گیلا ہوا تر ہوا، نادا اس نے پکارا. اچھا یہ نادا ہے، اس میں کھڑی زبر ہے. مجھے یہ بتائیں اس کا جمع کا صیغہ ماضی کا کیا بنے؟ جمع غائب. اب آپ پکا بس آپ سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. بس اس میں اتنی بات ہے، باقی سب آسان ہے. تو وہی ہدا والی بات، کھڑی زبر تھی، کھڑی زبر یا الف کی آواز ہوگی تو ہمیشہ وہ پھر
زبر والی جمع بنتی ہے. ٹھیک ہے, وہی ہمارا QC2 کا ٹیبل ہدا ہدو ہدایتا ہدایتو ہدایتم ہداینا, اسی طرح سے ہی نادا نادو نادیتا نادیتو نادیتم نادیت. چلیے جی, نادا کا ٹیبل کون ریوائز کرائے گا ماضی کا؟ ہینڈ ریز کیجیے پلیز. جی سسٹر نسیم کروائیے. نادا اس نے پکارا, نادا اس نے پکارا, نادو ان سب نے پکارا, نادیتا آپ نے پکارا, نادیتو میں نے پکارا, نادیتم آپ سب نے پکارا, نادینا ہم سب نے پکارا, نادت اس عورت نے پکارا. ویری گڈ. جیسے حدت تھا تو اسی طرح سے ہی نادا تھا. جی اس میں آپ بھی ریوائز کر لیجیے. نادا اس نے پکارا, نادو ان سب نے پکارا, نادیتا آپ نے پکارا, نادیتو میں نے پکارا, نادیتم آپ سب نے پکارا, نادینا ہم سب نے پکارا, نادت اس عورت نے پکارا. نادت نہیں, الف نہیں ہے اس میں, نادت. سوری, نا؟ نادت. حدت حدت آتا ہے نا, اس کا حدت نہیں آتا. چلیے ہم میڈم یہ بک میں نادت لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا. اچھا ٹھیک ہے, نادت نون الف دال. چلے ابھی آ جائے گا تو دیکھ لیں. اب جی سسٹر رخشندہ یہاں اس کو وہی بات پکی کی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ آتی ہے کہ جیسے ہدا سے ہداؤ بنا تو واللہ سے واللو بنا تو نادا سے نادو بنا, کیونکہ یہ کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر یا الف کا ساؤنڈ ہوگا تو زبر والی جمع بنے گی, پیش والی نہیں بنے گی, ورنہ فعالہ سے فعالو بن رہا تھا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہم نے اس کا ماضی کا. جی سسٹر رخشندہ بھی بول چال. حل نادا کیا جواب دیں گی سسٹر رخشندہ؟ جواب دیجیے. حل نادا, نعم نادا, ندم نام نادا. حل نادو, نعم نادو, ٹھیک ہے, یہاں تک تو غائب تھا تو کوئی چینج نہیں ہوا, میرے اشاروں میں بھی کوئی چینج نہیں آئی. اب حل نادیتا, نعم نادیتو, اب دیکھیں چینج. ٹھیک ہے, شاباش. تا کا جواب ہم تو سے دیتے ہیں. حل نادیتم, نعم نادینا, جی ہاں ہم سب نے پکارا. نعم نادین, شاباش. دینا. اب اس میں ہم اللہ کا لفظ ایڈ کر لیتے ہیں. حل ناد اللہ, کیا اس نے اللہ کو پکارا؟ نعم ناد اللہ, اب اگر ہم نادول حل نادول نادب اللہ, نعم نادو اللہ, شاباش. اب دیکھا ہم نے سائڈ چینج نہیں کی. حل نادیت اللہ, نعم نادیت اللہ, حل نادیتم اللہ, نعم نادینا اللہ. تو بس ہم نے یاد رکھنا ہے کہ تم کا جواب ہم نے نا سے دینا اور تا کا جواب ہم نے تو سے دینا ہے, اور غائب میں کوئی چینج نہیں ہوتا, صرف فل کی جگہ آپ نام لگا لیتے ہیں یا نفی ہو تو ماں لگا لیتے ہیں. الحمدللہ. اب آگے جی اس کے فعل مضارع. یونادی, جیسے یہدی تھا نا, اس میں یونادی وہ پکارتا ہے. اب اس میں کوئی کھڑی زبر نہیں نہ تھی تو یہاں بھی پیش سے بنے. یونادونا وہ سب پکارتے ہیں. تو نادی آپ پکارتے ہیں, منادی میں پکارتا ہوں. تو نادونا آپ سب پکارتے ہیں, نادی ہم سب پکارتے ہیں. یا تو نادی وہ عورت پکارتی ہے. جی پروین عابد کروائیے. یونادی وہ پکارتا ہے, یونادونا وہ سب پکارتے ہیں, تو نادی آپ پکارتے ہیں, انادی میں پکارتا ہوں, تو نادونا آپ سب پکارتے ہیں, نونادی ہم سب پکارتے ہیں, کیا تو نادی وہ عورت پکارتی ہے. جی سسٹر ربیہ عرفان آپ بھی کیجیے مدارے. مدارے کا یونادی وہ پکارتا ہے, یونادونا وہ سب پکارتے ہیں, تنادی آپ پکارتے ہیں, انادی میں پکارتا ہوں, تنادونا آپ سب پکارتے ہیں, ننادی ہم سب پکارتے ہیں, کیا تنادی وہ ایک عورت پکارتی ہے. اب اس کے بول چال دیکھ لیتے اسی طرح سے کہ یہدی سے بھی یہدونا بنا تھا, یغلی سے یولونا بنا, ینادی سے ینادونا بنا. ٹھیک ہے,
تو یہ پھر پیش والی آ گئی۔ اب اس کی بول چال فعل مضارع کی بھی کر لیتے ہیں۔ حل ینادی، کیا جواب دیں گے؟ نام ینادی، نام۔ حل ینادون، نعم نام ينادون ینادون، تو اس میں کوئی چینج آتا نہیں، یہ غائب کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ حل تنادی، نام نعم ینادی، أنادي Very good. حل تنادون، نعم ننادي ننادي منادی، وہی ٹیبل ہمارا یہاں ریوائز ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح سے اللہ کے ساتھ کر لیا، حل ینادی اللہ، نام ینادی اللہ، حل ینادون اللہ، نام ینادون اللہ۔ حل تنادی اللہ، تو کیا جواب دیں گے؟ رابعہ نام بتائیے۔ اونا، نم انادی اللہ، اللہ، تنادی کا جو انادی سے، اور اگر تنادون اللہ ہے، حل تنادون اللہ، تو کیا جواب دیں گے؟ اشارے کیا، حل ننادی، منادی اللہ، اگر کریں گے اشارے کریں گے تو آپ کی پھر کبھی غلطی نہیں ہوتی، کوئی اس میں کبھی نہ آ رہا تو اشارے کرو تو جواب صحیح آ جاتا ہے اشاروں سے۔ الحمدللہ۔ اب جی امر کیسے بنا؟ وہ کہتے جی سیدھا ماضی سے ہی کہ پہلے سیگے سے آپ بنا لیں، ویسے اگر اس سے بنائیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ علامت مدارے کو ہٹائیں گے یا کو، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی امر حکم سنا تو یا تو بیچارہ کمزور حرف تھا، وہ تو ڈر کے بھاگ ہی گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا رہ گیا؟ نادی، نادی یہ زیر ہے، ینادی نہیں ہم کہے ینادی، نادی زیر، اب ہم یاد نہیں اس میں پڑھ، کیونکہ وہ تو ڈر کے، کمزور حرف میں یہی مسئلہ ہوتا ہے نا، یہی ڈفرنٹ آتا ہے کہ ورنہ ہمارا کیا ہوتا تھا صحت مند میں اس کے اوپر جزم آتی تھی، لیکن اس میں جس پہ جزم آنی تھی وہ لفظ ہی بھاگ گیا، وہ حرف ہی بھاگ گیا، لفظ تو نہیں حرف، جس حرف پہ جزم آنی تھی تو وہ بھاگ گیا، اس لیے یہاں پہ زیر رہ گئی، یہ ہم نے یاد رکھی۔ جیسے ہم نے اہدی سے پھر اہدو بنایا، ولی سے ولو بنایا، نادی سے نادو بنی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی کھڑی زبان نہیں، اب پیش والا ہی پھر بنتا ہے۔ جی اب نیکسٹ کس نے کروانا ہے؟ اسما شاکر، ہنا اسلم آپ کروائیں گی؟ امر اور جی السلام علیکم۔ جی میم امر میں کراتی امر اور نہیں کروائیے بیٹا۔ ہوں۔ جی نادی پکار، نادو پکارو، لا تنادی مت پکار، لا تنادو مت پکارو۔ ویری گڈ۔ اس میں اینڈ میں ورنہ جنرلی کیا ہوتا ہے کہ یا کے اوپر جزم آنا تھا یا تو کمزور ہونا تھا، وہ بھاگ گیا، اس لیے اس کے امر میں یہ زیر والا بن رہا ہے، آخر میں زیر آ رہی۔ اب اس کی عربی بول چال بھی، اس کے جواب بھی دیجئے۔ نادی کا جواب کیا دو؟ نادی یہ اس کا اشارہ ینادی، نادی کا جواب ہمیشہ امر اور نہیں کا فعل مضارع سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نادو کا جواب کیا دیں گے؟ ننادو جمع کیا ہوتی ہے؟ ننادو جی میرا اشارہ نادی، دیکھیے، میں لگا رہی ہوں ماتھے سے 4 انگلیاں۔ نادو، منادون، ننادی ننادی، سنگل ہوگا، نادی انادی، نادو ننادی، ننادی شاباش۔ اللہ کے سوا دوسروں کو نہ پکارو، لا تنادی، اب نہیں آ گیا تو کیا کریں گے؟ لا انادی، کہ میں نہیں پکارتا یا پکارتی، لا تنادو لا ننادی، وہی لا ننادی۔ گا، لا شروع میں آ گیا، اس کے بھی شروع میں لا تھا، اس میں بھی لا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ فعل نہیں ہے، یہ اس کا یہ اشارہ ہے، لا تنادی لا تنادی، لا انادی لا ننادی، ٹھیک ہو گیا؟ جی الحمدللہ۔ اب کیا رہ گیا؟ اب ہمارے رہ گئے، ہم نے 3 اسما بنانے ہیں، جس میں اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر۔ مصدر تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے، تو بہت ہی آسان ہے بنانا۔ کیا ہم نے رول سیکھا تھا؟ کون بتائے گا کیسے بناتے ہیں؟ شروع میں میم پیش فائل کے پیش والا، شاباش۔ اور اسم فاعل میں کیا کریں گے؟ سیکنڈ کلاس کے نیچے زیر لگانی ہے، زیر لگائیں گے، اور اسم اور مفعول مفعول میں زبر، زبر لگائیں گے،
تو بہت ہی آسان ہے اور سب کے ہی ایسے ہی بنتے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کبھی بھی آپ کو شروع میں منہ والا سے اور خاص طور پہ جمع ایک دم آئے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ مزید سی افعال سے ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی ایسے بنتی ہے. تو جیسے محاسبن بنا تھا اور محاسبن بنا تھا, منادن بنا تھا اور منادن بنا تھا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے اب سوری بنا تھا کیا, بنے گا, یہ تو ہمیں بھی یہ کرنا تھا نا. نادا سے میم پہ شروع میں لگایا تو نادن. اب یہ بھی بتایا تھا کہ جس کے اینڈ میں کمزور حرف آتا ہے تو اس کا 2 زیر والا اسم فاعل بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بات آپ نے, کیونکہ منادی یون بنتا ہے تو وہ کچھ رول لگ کے وہ یا غائب ہو جاتی ہے, منادی نہیں رہ جاتا ہے. اور منادن اسم مفعول. اور محاسبہ تم تھا, محاسبہ اس کا مصدر تھا تو اس کا ہوا منادہ. منادہ پڑھ لیں یا منادہ تم پڑھ لیں. چلیے جی, اب یہ تینوں ہمارے ہو گئے افعال, سوری اسما. اسما کی چابیاں. جی یہ کون ریوائز کرائے گا؟ اس نے پہلے نہیں کرایا. مسز خلیل آپ کروائیں گی. مسز خلیل انمیوٹ کیجیے. منادن, منادن پکارنے والا, منادن جس کو پکارا جائے, پکارا جائے. منادتن پکارنا. ویری گڈ. جی منیبہ خان آپ بھی بیٹا کروائیے تینوں اسما. منادن پکارنے والا, منادن جس کو پکارا جائے, منادتن پکارنا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ شروع میں ان کے دونوں میں منہ لگ جاتا ہے, اور چونکہ اینڈ میں کمزور حرف ہے تو 2 زیر والا اسم فاعل بنتا ہے, اور یہ 2 زبر والا اس کا اسم مفعول بنے گا. اور جیسے اسی طرح سے ہمیں یہ بولتا کہ مفاعلہ والا باب ہے تو اس کا منادتن اس کا مصدر بنے گا, پکارنا. مصدر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کام کا نام, تو اس کے اینڈ میں نہ آتا ہے, ترجمے میں نہ آتا ہے. حل انت منادن, کیا مطلب ہے اس کا؟ شاہد اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ پکارنے والے پکارنے والے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ پکارنے والے نام انا یا ہو؟ منادن. نام انا منادن. منیبہ خان بتائیے اس کا کیا جواب دیں گی؟ نام انا منادن. ٹھیک ہے. حل انتم منادون, اب منادون جب کریں گے ادھر دیکھیں گے, اسم فاعل کا یہ اشارہ تھا نا, جب جمع آ جاتی تو ایسے کر لیتے, یا یوں سیدھا لے جاتے ہیں یا 3 دفعہ کر. ٹھیک ہے, سو حل انتم منادون, کیا جواب دیں گے؟ نام نحن منادون. منادون. شاباش. تو اب ہمارا ٹیبل ہو گیا ہے مکمل. ہاں نادت ہے میرے ذہن میں, اس میں حدت آتا ہے کہ اچھا یہ اس کا حاسبہ کا الف ہے نا. ٹھیک ہے, دیکھو نا اس طرح غلطی لگ جاتی. یہ تو اس کا مزید فی کا تھا نا, اس لیے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا تھا. ٹھیک ہے, ہاں جی پورا ٹیبل کون دہرائے گا؟ نئے لوگ. جی ربیہ عرفان آپ کروائیں گے اس کا ماضی, اور سعدیہ روحیل کرائیں گی اس کا مدارے, اور پروین عابد کرائیں گی بقیہ 3rd کالم. ٹھیک ہے, پھر باقیوں سے کرا. چلیے جی یہ اس کے سمیت کر لیں گے یا نیکسٹ والا کر دیں؟ ہاں اس پہ کر دیں, یہ ایزی ہو جائے گا آپ کے. جی کروائیے. دوبارہ سے بتاؤں کس کس نے کرنا ہے؟ میڈم میں نے فعل امر کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے, اور اسما کرنے پروین نے. وہ نہیں کرے. سعدیہ روحیل آپ کروائیے, ماضی کروا دیجئے, اور پروین عابد جس کا ادارے کرا دیں, اور رکشندہ جو 3rd والا کالم کرا. ٹھیک ہے, چلیے چلیں شروع کریں. ٹائم پھر نادا اس نے پکارا, نادو ان سب نے پکارا, ندیتا آپ نے پکارا, ندیتو میں نے پکارا, ندیتم آپ سب نے پکارا, ندینا ہم سب نے پکارا, یا نادت اس عورت نے پکارا. اب یہ اس لیے یہاں پہ کہ یہ وہ حاسبہ کا مزید فی والا الف تھا. ٹھیک ہے جی. فعل مضارع ہے
युनादी वो पुकारता है, युनादूना वो सब पुकारते हैं, तुनादी आप पुकारते हैं, उनादी मैं पुकारता हूँ, तुनादूना आप सब पुकारते हैं, नुनादी हम सब पुकारते हैं, हिया तुनादी वो औरत पुकारती है। जी नादिम नादी पुकार, नादू पुकारो, ला तुनादी मत पुकार, ला तुनादू मत पुकारो, मुनादिन पुकारने वाला, मुनादन जिसको पुकारा जाए, मुनादतुन पुकारना। वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने हासबा का जो है कमजोर फेल हासबा के पैटर्न पे जो हम बाब मुफाअला से है नादा हमने आज कर लिया। ठीक है जी। 6 चाबियां कौन कराएगा जी? सिस्टर रक्षणा करवाइए, 6 चाबियां तर्जमे के साथ करवाइए। नादा उसने पुकारा, युनादी वो पुकारता है, नादिन पुकारना, मुनादिन पुकारने वाला, मुनादन जिसको पुकारा जाए, मुनादतुन पुकारना। शाबाश। वर्कबुक भी कर लेते हैं जल्दी से। अरबी बनाइए, तुम सब पुकारो अपने रब को। तुनादूना रब्बकुम, नादून अपने रब को। ठीक हो गया। उसके बाद है सेकंड का तर्जमा कीजिए। युनादी लिल ईमान, वो पुकारता है ईमान के लिए। वो पुकारता है ईमान के लिए। अरबी में हाँ में जवाब दें। हल अंतुम मुनादून अल्लाह, नाम नअम नहनु मुनादून अल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। नाम नहनु मुनादून, इन दोनों को आपने टर्न कर लिया। ठीक है, इसकी भी समझ आ गई सबको? तुम सब पुकारो तो क्या बना करेंगे? क्या इसका किया उस्मा शाहिद? दोबारा से बताइए। तुम सब युनादूना रब्बकुम, नादू नहीं तो ना क्यों? तुनादूना रब्बकुम, नादू अमर तुनादूना पुकारो। अमर है नहीं, अमर है तो अमर है तो नादू होना चाहिए ना। तुनादूना नहीं तनादू, नादू पुकारो है ना। तुनादू रब्बकुम, मेरी बात सुनो, ये जो नादू का क्या मतलब है? पुकार का मतलब है तू पुकार, नादू का मतलब तुम पुकारो। समझ तो ना। हम अमर की बात करते हैं तो अमर का वाहिद का सीगा का मतलब है तू एक पुकार। पुकारो का मतलब है तुम सब पुकारो। तो तुम सब पुकारो के लिए नादू आएगा, नादू आएगा। तो नादी ये नहीं आएगा, तो नादूना नहीं आएगा। वो तो आप सब पुकारते हैं ना, तुम सब पुकारो। ये क्लियर कर ले। सबकी समझ में आई है बात कि नादू क्यों? क्लियर है। नादू रब्बुकुम मैम। जी जी बिल्कुल, नादू रब्बुकुम। तो नादूना नहीं कहना, वो तो फिर आप सब पुकारते हैं हो जाएगा ना। फिर अमर में जब हम कहते हैं ना पुकार, तो इसका मतलब है कि तू पुकार। वो सच लिखा नहीं ना होता, ये तुम एक पुकारो। नादू का मतलब तुम सब पुकारो। ला तो नादी तुम एक मत पुकारो, ला तो नादी सब मत पुकारो। तुम सब के लिए हमने अमर का जमा का सीगा लगाना है। ये सब नोट कर लें। ठीक है, ठीक है। ठीक है। पुकारो का मतलब है तुम सब पुकारो। तुम पुकारो एक, तुम सब पुकारो, तुम मत पुकारो, पुकार तू मत पुकार, तुम सब वो हम इस तरह पूरा कहते नहीं है ना। तो तुम एक और तुम सब है, इसका ये मतलब। ठीक हो गई बात? तो यहाँ पे तुम सब पुकारो में हम नादू लगाएंगे, ये ठीक कर लें। और उसके बाद जो पिछली वाले था, जो मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम क्लियर करेंगे, तो आपने करवा दिया था वो। मैंने आपने मैम भेजा था ना किसी ने नहीं देखा, ग्रुप में। अगर नहीं देखा ग्रुप में आप उसमें जो है वो, क्योंकि वल्ला जो है वो गायब वाहिद का सीगा है, वाहिद का सीगा है ना। ठीक है, तो वह किसने फेर दिया उनको उनके किबले की तरफ? ये पढ़े सेकंड पारा के शुरू में सयकुलु सुफहाओ। ठीक है, मा वल्लाहुम, ये वहां आता है अन किबलतिहुम। वो पूरा नहीं है ना।
जिस पर वो थे, फिर आगे ये आ जाता है उसकी वजह से जिस वो थे, अनकरीब बेवकूफ लोग कहेंगे कि किसने फेर दिया इनको, कभी जब किबला तब्दील हुआ था, ये उसके मुतालिक है। वहां पे पढ़ के देखें, उसके बीच में से टुकड़ा लिया आप, ठीक है। तो वो चूंकि वल्लम है तो वाहिद है, गायब वाहिद, तो हम जमा की तो नहीं उसमें ट्रांसलेशन कर सकते, ठीक है। चलिए जी, अब इसमें नादा की तरह से ही लाका आ जाता है। कोई कोशिश करना चाहेगा? मैडम मैं करूं? ठीक कीजिए, फेल माजी बनाइए, शाबाश। लाका, लाकाओ, लकईता, लकईतु, लकईतुम, लकईना, लाकायत, लाकत, युलाकी, युलाकूना, उलाकी, तुलाकी, उलाकी, तुलाकूना, नुलाकी, तुलाकी, वेरी लाकी, लाकी, लाकाओ, ला तुलाकी, ला तुलाकाओ, मुलाकिन, मुलाकन, मुलाका। ये पेश के नहीं, हमारे पे दोबारा जाए, ये पेश वाला यहाँ लाकी, अमर वाला लाकी, लाकू, पेश के साथ लाकू, ला तो लाकी, ला तो लाकू, और काफ के नीचे या नहीं, अमर में या नहीं आती है इनमें, ठीक है। अमर में जो जी मैम, आखिरी अगर कमजोर हरफ होता है तो वो गिर जाता है, अमर में नहीं रहता, ठीक है। ये हमने मदारे में रहता है, अमर में नहीं रहता, ठीक है जी मैम। वो सिर्फ जेर ही लगी है काफ के नीचे। आपने वो सही कहा, लेकिन पेश वाली जमा बनाएंगे। तो फिर नहीं में भी इसी तरह से ला तो लाकी, ला तलाक, ला तो लाकू, ठीक है, ला तो लाकू। चलिए जी, और मुलाकिन, मुलाकन, मुलाकातुन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लिकाउन भी नोट कर लें, लिकाउन भी बने, लिकाउन, ठीक है, लाम के नीचे से लिकाउन। मैडम उन कैसे लिखा जाएगा? लिकातुन ही, सॉरी, लिकातुन, अच्छा, लिकातुन ही, लिकातुन, लाम जेर काफ अलिफ का और गोल ता के साथ तनवीन, क्योंकि बाद दफा लिकाउन लिखा जाएगा, लिकातुन ही लिखा जाएगा, है ना, कि लिकाउन लिखा जाएगा, हमजा डाल के उसके ऊपर दो वो तनवीन डाली जाएगी, लिकाउन के साथ है, क्योंकि जुबान पे कोई चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा, यहाँ से बाद में देखा, लिकाउन ही होना चाहिए, बार इसको चेक भी कर लेंगे, लेकिन होना मेरे हिसाब से भी लिकाउन। हमजा वाली भी आगे हम देखेंगे कमजोर में बनती है जब, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने कंप्लीट कर लिया। हम सेहतमंद के भी हमें बाप के सब याद हैं, कमजोर वाले भी हमें कोर्स याद किए हैं, यकसा वाले भी किए हैं, और अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह मजीद फी के भी 8 के 8 देखें। ये देखें 4 वाले हैं, इन को याद रखें, युअल्लिमु, युहासिबु, युस्लिमु, पेश वाला। फिर तदब्बरा, तदारसा का तदब्बरा, ये देखो अब ये फिर जबर वाला ही बना, इनकलाबा का भी जबर वाला बने, इख्तलाफा का भी जबर वाला बने, इस्तगफरा का भी जबर वाला, इन 3 के सिर्फ पेश वाले बने, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप मुंतखिब हैं, अब आपने इंशाल्लाह आगे तक जाना है, ये जरूर याद रखिए, अपने लिए भी दुआ करें, अपने साथियों के लिए भी दुआ करते रहे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, के अल्लाह ताला हमें कुरान सीखने की क्लास में हमारी मदद फरमा। साथ होमवर्क आपको याद है, अब तलावत के 5 मिनट्स की बजाय आपके 10 मिनट्स हो गए। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हम कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, खिलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप किसी